ہمارے حواس جو ہیں بہت محدود ہیں. ہماری عقل جو ہے وہ کائنات کے مقابلے میں بہت محدود ہے. ہم جو دیکھتے ہیں اس کا ڈیٹا ہمارے دماغ میں ہوتا ہے. ہم جو سنتے ہیں، جو 5 حواس ہیں، جو بھی اس سے معلومات حاصل ہوتی ہیں، ہمارا ذہن، ہمارا دماغ اس کو محفوظ کر لیتا ہے. لیکن وہ معلومات جن تک ہماری رسائی ہی نہیں ہے، جسے ہم مابعد الطبیات کہتے ہیں، جیسے خدا کا وجود، جیسے جنت، جہنم، آخرت، وحی کا نازل ہونا، کسی پر کتب نازل ہوتی ہیں، اس کا نزول، یہ باتیں ہمارے دماغ میں ہے ہی نہیں. اس کا ڈیٹا ہی نہیں ہے. جب اس کا ڈیٹا ہی نہیں ہے تو پھر اس کا تصور بھی ممکن ہے. پھر کیسے ممکن ہے کہ جو چیزوں کا ڈیٹا ہمارے دماغ میں نہ ہو ہم اس کا ادراک کر لیں؟ ہاں، یہی ایمان ہے. وہ اس طرح کہ کائنات میں جو چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، ایٹم سے لے کر سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، دریا، یہ سب کچھ موجود ہے. یہ نشانیاں ہیں، یہ آیات ہیں، یہ کائنات کی آیات ہیں. جب ہم ان پہ غور کرتے ہیں، جب ہم تدبر کرتے ہیں تو ان نشانیوں کے پیچھے ہمیں ایک نظام نظر آتا ہے. یہی نظام جو ہے یہ معرفت خدا ہے. تو جب ہم تدبر کرتے ہیں تو کچھ نتائج تک پہنچتے ہیں، اور جو نتائج ہوتے ہیں جب وہ عقل کے مطابق ہوتے ہیں، جب سائنس کے مطابق ہوتے ہیں، تو ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں. اسی تصدیق کا نام ایمان ہے. یہ آیات تو آیات کائنات ہیں. پھر ایک دوسری قسم کی آیات ہیں جو آسمان سے نازل ہوئیں، کتابی شکل میں موجود ہیں. تو وہ آیات جو ہیں جو کائنات میں پھیلی ہیں وہ ابتدائی طور پہ ہمیں معرفت دیتی ہیں، لیکن جو آیات کتاب میں موجود ہیں یہ اس معرفت کی تکمیل کر دیتی ہیں. جو آیات آفاق ہیں اور وہ آیات جو کتب میں موجود ہیں، ان دونوں کو ملا کر ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں، خدا پر ایمان لاتے ہیں، فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، کتب پر ایمان لاتے ہیں. تو یہ ہے ایمان.